بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ رب کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ تو دوستو، آج کا موضوع میرا ہوگا احکام وضو۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وضو کے 4 ارکان ہیں اور یہی اس کے فرائض بھی ہیں، جن کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ میں ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہرے اور کہنیوں سمیت بازو دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھو لو۔ تو آئیے اب ذرا اس کو ڈیٹیل میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے چہرہ دھونا ہے۔ کیا ہے کہ لمبائی میں چہرے کی حد پیشانی کی ابتدا سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ہے، اور چوڑائی میں اس کی حد ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا ہے اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا ہے۔ اچھا، وضو کرنے کا سبب کیا ہے؟ ذرا یہ دیکھیں کہ وضو کا سبب ایسے کام کا ارادہ کرنا ہے جس کی ادائیگی لا وضو جائز نہیں۔ یہ وضو کا دینوی حکم ہے، اور اس کا اخروی حکم یہ ہے کہ آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ وضو کے فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، یعنی کہ جن پر یہ شرائط ہوں گی ان پر یہ وضو فرض ہوگا۔ وہ عاقل ہو، یعنی عقل رکھتا ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، پانی کی اتنی مقدار استعمال کرنے پر قادر ہو جس سے اعضاء وضو کی جو دھل جائے، بے وضو ہونا، حیض کا نہ ہونا، نفاس کا نہ ہونا اور وقت کا تنگ ہونا۔ وضو کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں وہ 3 ہیں کہ اعضاء وضو پر پاک پانی اس طرح بہا دیا جائے کہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اس کے بعد جو چیزیں وضو کے منافی ہیں وہ نہ پائی جائیں، مثلاً حیض، نفاس وغیرہ، اور وضو کو توڑ دینے والی کوئی چیز۔ اس کے بعد ہے اعضاء وضو پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جو پانی کو جسم تک نہ پہنچنے دیتی ہو، مثلاً موم اور چربی وغیرہ، یا پھر نیلز پر ہم پینٹ وغیرہ لگا لیتے ہیں، یا اس طرح جو ہمارے باڈی تک پانی نہ پہنچ سکے وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، بعض چیزیں ایسے ہوتے ہیں کہ جن تک عام حالات میں پانی نہیں پہنچتا، حالانکہ ان تک پانی پہنچانا واجب ہے، اور بعض حصے ایسے ہیں جن تک پانی پہنچانا واجب نہیں۔ تو ان میں سے بھی کچھ ہم بات کرتے ہیں کہ جن حصوں تک پانی پہنچانا واجب ہے ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں، پتلی داڑھی جس کی جلد صاف نظر آتی ہے، اس کے ظاہر کو دھونا کافی نہیں بلکہ جلد تک پانی پہنچانا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر انگلیاں آپس میں مل جائیں تو ان کے درمیان پانی پہنچانا واجب ہے۔ غالباً ہم ہاتھ کے انگلیوں تک تو پانی پہنچا لیتے ہیں، لیکن ہماری پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان پر تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ناخن بڑھ جائیں اور پوروں کو ڈھانپ لیں تو ان کے نیچے کی جگہ کو دھونا بھی واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بتایا، اگر ناخنوں میں کوئی ایسی چیز لگی ہو جو پانی کو جسم تک نہ پہنچنے دے، مثلاً گوندھا ہوا آٹا یا موم وغیرہ، تو اس کے لیے بھی پانی پہنچانا واجب ہے، تو اس کے نیچے بھی پانی پہنچانا واجب ہے۔ پھر تنگ انگوٹھی اگر پہنی ہے تو اس کو بھی حرکت دیں تاکہ اس کے نیچے پانی بہہ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو اپنی انگوٹھی مبارک کو حرکت دیتے تھے۔ اچھا، اب ذرا ان پہ بات کر لیتے ہیں کہ جن حصوں تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ گھنی داڑھی جس کے بالوں کے نیچے سے جلد نظر نہ آئے، اس کے ظاہر کو دھونا کافی ہے، جلد تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے۔ چہرے کے دائرے پر لٹکے ہوئے بالوں تک پانی پہنچانا بھی واجب نہیں ہے۔ ناخنوں کا میل اور کیکڑے، مکھی یا مچھر کی بیٹ پانی کے جسم تک پہنچنے سے مانے نہیں، لہذا انہیں نکال کر نیچے پانی پہنچانا واجب نہیں۔ اگر پاؤں میں زخم ہو جائے اور انہیں دھونا تکلیف کا باعث ہو
تو ان زخموں میں لگی ہوئی دوا کے اوپر سے پانی بہا دینا جائز ہے، زخموں کے اندر پانی پہنچانا واجب نہیں ہے۔ اگر وضو یا غسل کے بعد بال، مونچھیں یا ناخن کاٹ لی جائے تو ان پر دوبارہ مسح کرنا یا انہیں دوبارہ دھونا واجب نہیں ہے۔ ہونٹوں کے مل جانے سے جو جگہ چھپ جاتی ہے اس تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، البتہ ایسا اگر کر لیا جائے تو مستحب ہے۔ وضو کی سنتیں کون کون سی ہیں ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں 18 سنتیں ہیں کہ نمبر 1، ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا، ابتدا میں مسواک کرنا، اگر مسواک میسر نہ ہو تو انگلی کے ساتھ دانتوں کو صاف کر لینا چاہیے، 3 بار کلی کرنا، خواہ ایک ہی چلو کے ساتھ کریں، ناک میں 3 چلوؤں کے ساتھ پانی چڑھانا، روزہ دار نہ ہو تو اچھی طرح کلی کر لے اور اچھی طرح ناک میں پانی چڑھائے، ہاتھ میں پانی لے کر گھنی داڑھی کے نیچے سے خلال کرنا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر خلال کرنا اور پاؤں کی انگلیوں میں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کرے۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا، 1 بار پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، خواہ اس پانی کے ساتھ کرے جو سر کے مسح کے لیے لیا ہو، اعضاء کو ملنا، پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لیں، نیت کرنا، کتاب الہی میں بیان کردہ ترتیب کے مطابق وضو کرنا، ہاتھ پاؤں میں سے پہلے دائیں کو دھونا، ہاتھ پاؤں کو دھوتے پہلے انگلیوں کے سروں کو دھونا، سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا، گردن کا مسح کرنا نہ کہ گلے کا۔ تو یہ تھیں وضو کی سنتیں اور وضو کے مکروہات جو ہیں کہ شرعی ضرورت سے زائد پانی استعمال کرنا، پھر ضرورت سے کم پانی استعمال کرنا، چہرے پر زور سے پانی مارنا، دینوی گفتگو کرنا یا بلا عذر کسی سے مدد لینا، 3 بار سر کا مسح کرنا اور ہر بار نیا پانی لینا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وضو کے مکروہات میں شامل ہوتی ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی، اور مزید بھی اگر آپ لوگ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایک نئی ویڈیو میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔